السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ محترم سامعین اکرام، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے صحیح کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ محترم سامعین، اس قرآن کے بعد سب سے اصح کتاب جس پر ساری امت اجماع ہے، ساری امت اتفاق ہے، سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں، ہر اہل فکر اور ہر مسلک والے اور ہر مذہب والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کے بعد دنیا میں سب سے بہترین اور صحیح کتاب حدیثوں میں صحیح البخاری کی کتاب ہے، جو کہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ اور صحیح بخاری الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے انعامات میں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی سیرتیں ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہم الحمدللہ صحیح طور پر صحیح معنوں میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا جو کتاب جس پر ساری امت اتفاق ہے، جس پہ جو سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں، اس کتاب میں بھی کوئی غلط احادیث ہیں، کوئی اس میں ضعیف احادیث ہیں، کیا اس میں بھی کوئی شک و شبہ ہے؟ تو اسی طرح کا سوال ابن باز رحمہ اللہ سے کیا گیا۔ تو خاص طور پر سوال بخاری اور مسلم صحیحین دونوں کے متعلق کیا گیا۔ تو اس وقت ابن باز رحمہ اللہ نے کیا کچھ جواب دیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ تو چلو شروع کریں، بسم اللہ۔ هل في الصحيحين أحاديث غير صحيحة؟ نرجو إفادتنا بذلك أثابكم الله۔ تو سائل نے ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی غیر صحیح حدیث ہے، یعنی کوئی ضعیف حدیث پائی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ليس في الصحيحين حديث صحيح غير صحيح۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے ایک دم چوٹ سے یہ جواب دیا ہے کہ الحمدللہ صحیحین میں کسی بھی طرح کی ضعیف حدیث، غیر صحیح حدیث نہیں ہے، سب کچھ صحیح حدیث موجود ہیں۔ بل كل ما فيهما صحيح قد تلقاهما الأمة بالقبول۔ جو کچھ صحیحین میں موجود ہے الحمدللہ سب صحیح ہے، اور باقاعدہ امت اس بات کو اتفاق کرتی ہے اور امت اس بات کو قبول کرتی ہے۔ وبينوا أن ما فيهما صحيح مسلم مقبول۔ جو کچھ اس میں موجود ہے الحمدللہ علماء کے پاس مقبول ہے۔ قد يسمى بعضه حسنا لكن في الجملة صحيح، حديث الصحيحين۔ ہاں، بعض احادیث ایسے ہیں جن پر دوسرے علماء نے صحیحین کے حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے کہ صحیح کے درجے کے بعد جو حسن کا حکم ہے، حسن کا درجہ ہے، یہاں پر حکم لگایا ہے، مگر اس کے باوجود مقصود من جملہ یہ ہے کہ سارے حدیثوں کو ملا کر باقاعدہ ہم صحیح ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ وصحيحة ومتلقات بالقبول عند أهل العلم، وهناك حديث واحد۔ تو سارے اہل علم کے پاس یہ بات الحمدللہ مشہور ہے کہ صحیحین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر جو کچھ احادیث ہیں مکمل صحیح حدیث ہیں۔ ہاں، یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک حدیث ہے توقف بعض أهل العلم في قبوله في صحيح مسلم، جو صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے، جس پر علماء اکرام قبول کرنے پر وقف کرتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کیا کچھ ہے اس کے آگے سنتے چلیں۔ وقع فيه وهم، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق التربة يوم السبت وعدد مخلوقات إلى أن قال وخلق آدم يوم الجمعة۔ تو وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد اسی طرح کی گنتی چلی گئی یہاں تک کہ 6 دنوں تک اللہ تبارک و تعالی سارے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس حدیث کے بارے میں وہم ہے۔ خلق في 7 أيام، قال البخاري وجماعة إنه وهم، وإنه من كلام كعب الأحبار، وهم فيه بعض الرواة فرفعه إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔
باقاعدہ یہاں پر خود ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کے تحت امام بخاری کا بھی قول ہے اور دوسرے علماء کا بھی قول ہے کہ صرف وہم ہے، اس پر ضعیف ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے، وإنما هو وهم وهذا هو الصواب. اور یہ باقاعدہ وہم ہے. الحمدللہ ان کی محنت کے اعتبار سے یہ حق درجے پر نیکی اور ثواب کے درجے تک پہنچ چکا ہے. البخاري في هذه الرواية هو الصواب انه وهم. هذا الحديث في مسلم وهم من جهة الرفع. باقاعدہ یہ وہم تو ہے مگر صحیح مسلم کے اندر ان کے شرائط کے اعتبار سے ہونے کی وجہ سے مرفوع حدیث ہے، باقاعدہ رفع کے درجے پر پہنچ چکی ہے. نعم. سائل يقول تو ابن باز رحمہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو کچھ احادیث ہیں الحمدللہ مکمل صحیح حدیث ہیں جسے امت فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اسی چیز کو شریعت بھی کہا جاتا ہے. قرآن اور حدیث کے تعلیمات کو شریعت کہا جاتا ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرے، اور اس علم حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رفع درجات کا وعدہ کیا ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بہترین مقام عطا کرتا ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان سے گزارش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت بھی ہے اور دعوت بھی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اپنے طور سے قرآن سمجھنے، یعنی ہر کوئی قرآن سمجھنے اور حدیث سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ اکرام نے سمجھا اور جس طرح ہمارے اسلاف نے سمجھا اس نہج پر سمجھنے کی مکمل کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.